وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ او یلقا الیہ کنز، چلے اگر فرشتہ نہیں بھی نازل ہوتا ان کے ساتھ تو ان کے لیے کوئی خزانہ ہی نازل ہو جاتا. او یلقا الیہ کنز، کیوں نہیں ان کو دیا گیا، یلقا کا معنی ہوتا ہے ڈالا گیا، یعنی ان کو کوئی خزانہ ہی دے دیا جاتا. تو خزانہ دینے سے کم از کم یہ تجارت وغیرہ سے بے نیاز ہو جاتے، ان کو کوئی کمانا نہ پڑتا، کچھ نہ کرنا پڑتا، معاشی طور پر تو بے فکری ان کو ہو جاتی. تو انہوں نے یہ بھی نہیں کیا. او یلقا الیہ کنز، یا ان کے اوپر کوئی خزانہ نازل کر دیا جاتا، دے دیا جاتا. او تکون لہ جنت یاکل منھا، یا ان کو کوئی باغ ہی ایسا دے دیا جاتا کہ جس باغ سے یہ کھاتے رہتے، ساتھ ہی باغ دے دیا جاتا اور یہ اس باغ سے کھاتے رہتے، ان کو کوئی تجارت وغیرہ نہ کرنی پڑتی. ہم اس سے سمجھتے کہ ٹھیک ہے اللہ کا رسول ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے پینے کا انتظام بھی ساتھ کر دیا. نہ خزانہ، نہ کوئی باغ، نہ کوئی چیز، پھر بھی کہتے ہیں اللہ کا رسول. بازاروں میں چلتا پھرتا ہے ہماری طرح، کھانا بھی کھاتا ہے، تو یہ رسول کیسے ہوا؟ یہ اعتراض کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال الظالمون، اور ان ظالموں نے کیا کچھ نہیں کہا. وقال الظالمون، ان ظالموں نے یہ بھی کہا ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم جس کی پیروی کر رہے ہو یہ تو ایک سحر زدہ شخص ہے، جادو کیا ہوا. یعنی تم جس شخص کی پیروی کر رہے ہو یہ کوئی نبی شبی نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نہ باشد. اللہ کریم نے ان کے کفر کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتراضات کو، ان کے اوپر کیے گئے اعتراضات کو اللہ کریم نے واضح الفاظ میں بیان کیا ہے تاکہ قیامت تک آنے والا کوئی بدبخت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس طرح کا کوئی اعتراض نہ کرے. وقال الظالمون، ظالموں نے یہ تک کہہ دیا ان تتبعون، کہ نہیں تم پیروی کر رہے الا مگر رجلن، ایک ایسے شخص کی مسحورا جو جادو کیا ہوا شخص، یعنی تو خود کسی چکر میں پھنسا ہوا ہے اور یہ کوئی نارمل آدمی نہیں ہے، اس کی تم پیروی کرتے ہو. اگر یہ نارمل ہوتا تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی، کوئی تو کوئی اس کا امتیاز ہوتا باقی لوگوں کے ساتھ. تو اس کا رہن سہن عام لوگوں جیسا، اس کا گھر بار عام لوگوں جیسا، کھانے پینے کی احتیاجات عام لوگوں کو جیسی، اور پھر سب کچھ عام لوگوں، نہ باغ، نہ کوئی خزانہ، نہ کچھ ایسا. لہٰذا ظالموں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہرزہ سرائی کی انتہا کر دی. انظر، اللہ کریم فرماتے ہیں دیکھو کیف ضربوا لک الامثال، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں کس کس طرح کی باتیں کرتے ہیں. فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے وہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتا. فرمایا کیف ضربوا لک الامثال، کس طرح کی آپ کے بارے میں انہوں نے باتیں کی ہیں، کس طرح کی مثالیں بیان کرتے ہیں. فضلوا، پس وہ گمراہ ہو گئے، راہ سے ہٹ گئے. اس سے یہ نتیجہ نکلا فلا یستطیعون سبیلا، اور پھر کبھی بھی وہ راستہ نہیں پا سکتے. جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، کوئی ایسی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کرے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق شان نہیں ہے، آپ کی شان میں گستاخی اور ہرزہ سرائی کا ارتکاب کرے کوئی شخص، وہ گمراہ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. وہ کبھی بھی سیدھا راستہ نہیں پا سکتا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منصب رسالت میں کوئی کمی کرے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب رسالت پہ ڈاکہ ڈالے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے، وہ آپ کی کسی بھی حیثیت کے بارے میں کوئی بات کرے، کبھی بھی وہ ہدایت نہیں پا سکتا. فضلوا، بلکہ وہ ہمیشہ گمراہ ہو جائے گا. فلا یستطیعون سبیلا، اور ہدایت کا راستہ کبھی ان کو ملتا ہی نہیں. یہ وہ فتنہ ہے جو ہم نے سورہ نور کی آخری 2 آیات میں 63 اور 64 میں بھی پڑھا. اللہ اکبر. آیت نمبر 63 میں اللہ کریم نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے ڈر جائیں. اللہ اکبر. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لوادا فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی بات، آپ کا جو فرمان، آپ کا کوئی بلاوا ہو تو اس کو آپس میں ایک دوسرے کے بلاوے کی طرح نہ سمجھا کرو، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی نافرمانی کرنے کے لیے، آپ کی مخالفت کرنے کے لیے کوئی بھی شخص اگر پیچھے رہ جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، اگر کوئی شخص مخالفت کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ وہ کس طرح آنکھ بچا کر کھسکتے ہیں۔ وہ جو آنکھ بچا کر کھسکنا ہے نا، وہ کسی بھی طرح ہو سکتا ہے، کوئی کسی علمی نقطے کی بنیاد بنا کر، کسی منطق کی بنیاد بنا کر، کسی تاریخ کی بنیاد بنا کر، کسی کی چیز کو بنیاد بنا کر جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کھسکتے ہیں نا، قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، تم میں سے جو آنکھ بچا کر کھسکتا ہے اللہ کو سب معلوم۔ فلیحذر الذین یخالفون عن امری، پس ڈر جائیں وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کی مخالفت کرتے ہیں۔ کس بات سے ڈر جائیں؟ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، یہ کہ ان کو کوئی فتنہ پہنچے یا پھر ان کو کوئی دردناک عذاب پہنچے۔ اس کی تفصیلات وہاں عرض کی تھیں، تو اس کا مطلب یہ ہے اس فتنے میں سب سے بڑا فتنہ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کرنے میں جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ یہ کہ انسان ہوتا گمراہی پر ہے اور اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں ہدایت پر ہوں۔ سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہ یہ، اللہ اکبر۔ اور یہاں اللہ کریم نے اس بات کو واضح فرمایا، فضلوا، پس وہ گمراہ ہو گئے، فلا یستطیعون سبیلا، کبھی ان کو راستہ نہیں مل سکتا، وہ منزل سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ میں نے ایک مثال دی تھی شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ کی، جو انہوں نے حجت اللہ البالغہ کے اندر ہدایت کے سامنے 3 رکاوٹوں کا ذکر کیا کہ ہدایت کے راستے میں 3 بڑی رکاوٹیں ہوتی ہیں، کہ حجاب طبع ہے، ایک حجاب رسم ہے، اور ایک حجاب سوء معرفت۔ حجاب طبع یہ ہے کہ انسان کی طبیعت نہیں مانتی، علم ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، طبیعت نہیں مانتی، اور اگر انسان کبھی طبیعت کے اپنے دائرے سے باہر نکل آئے، اس حجاب سے باہر نکل آئے، اس رکاوٹ کو دور کر لے، تو پھر آگے بڑی رکاوٹ ہے حجاب رسم، ماحول کی رکاوٹ۔ ماحول نہیں انسان کو ہدایت پر جانے دیتا۔ اور پھر تیسری جو چیز ہے، جو اصل خطرناک چیز ہے، وہ ہے حجاب سوء معرفت، پہچان میں غلطی کر جانے کی رکاوٹ، کہ انسان گمراہی کو ہدایت سمجھ لے، اللہ اکبر، گمراہی کو ہدایت سمجھ کے ساری زندگی اسی پر لگا رہے، پہچان میں غلطی کر جانا۔ اور وہ بالکل ممکن ہے، ظاہر ہے غلطی انسان کر سکتا ہے۔ آپ اگر غلط جہاز پر بیٹھ جائیں، غلط ٹرین پر بیٹھ جائیں، غلط بس پر بیٹھ جائیں، تو وہ بس تو آپ کو منزل سے دور لے کے جا رہی ہے۔ اب پنڈی اسلام آباد جانے کی بجائے آپ ملتان کی بس میں بیٹھ جائیں، اور وہ ملتان جا رہی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں قریب ہو رہا ہوں منزل کے، آپ منزل سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور کوئی آپ کو کہے کہ بھائی آپ منزل سے دور ہوتے جا رہے ہیں، آپ کے پاس 1000 دلیلیں ہوتی ہیں اس کو بتانے کے کہ دیکھو ٹکٹ میرے پاس ہے، بس جا رہی ہے، موٹر وے ہے، اچھی سی سڑک ہے، سواریاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ہم سب جا رہے ہیں، اور 1000 دلیلیں وہ دے گا کہ میں ٹھیک جا رہا ہوں، حالانکہ وہ غلط جا رہا ہوگا۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اللہ کریم قرآن میں فرماتے ہیں اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے، کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں بتاؤں کہ جو اعمال کے اعتبار سے خسارہ پانے والے لوگ ہیں، سب سے زیادہ گھاٹا پانے والے لوگ وہ ہیں، کون؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، جن کی ساری زندگی کی محنت ضائع گئی اور زندگی میں وہ سمجھتے یہی رہے کہ وہ بہترین کام کر رہے ہیں، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، سمجھتے رہے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ لہٰذا ایک تو کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں۔ ایک تو گستاخی کی بات ہوتی ہے نا جو انسان سوچ سمجھ کے کرتا ہے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی زبان سے نکل جاتی ہیں، اور اگر اس میں ذرا بھی شائبہ ہو تو فوراً انسان کو معافی مانگنی چاہیے اللہ کی۔ اور ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی پہلو ہو، مثال کے طور پر آپ کے پاس 10 کتابیں ہیں، ان میں سے ایک حدیث کی کتاب ہے، آپ نے وہ کتابیں اوپر نیچے رکھی ہیں، کبھی بھی حدیث کی کتاب کو باقی کتابوں کے نیچے نہ رکھیں،
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، آپ کا ادب ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا مجموعہ ایک کتاب ہے، بھلے کتاب ہے، لیکن اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، سیرت کی کتاب ہے، اس کو ساری کتابوں سے اوپر رکھے، باقی کتابوں اگر ہاں تفسیر ہے، کوئی قرآن ہے، تو قرآن کی بات آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو ادب ہے یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ادب ہے۔ آپ نے کوئی چیز رکھنی، لوگوں نے سیرت کی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، قرآن کی تفسیریں پڑھی ہیں، اس کے اوپر کپ رکھا ہوتا ہے، برتن رکھا ہوتا ہے، یہ گستاخی ہے بھائی، علم کی بھی گستاخی ہے، اور قرآن کی بھی گستاخی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بھی گستاخی۔ اگرچہ انسان لاشعوری میں کر رہا ہوتا ہے، تو قطعاً اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی خیال رکھا کریں، وگرنہ کیا ہوگا؟ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا۔ اگر کوئی ایسی حرکت جان بوجھ کے ہو گئی، یعنی غلطی سے ہو جائے، اللہ معاف کرنے والا، اور اگر جان بوجھ کے کسی نے کوئی ایسی حرکت کی تو پھر رستہ نہیں ملنا، فَضَلُّوا، پھر گمراہی ہی گمراہی ہے، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا، پھر راستہ کوئی نہیں ملنا۔ اللہ تبارک الذی، وہ ذات بڑی برکتوں والی ہے، ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا۔ دیکھیں اللہ کی ذات تو بڑی برکتوں والی ہے۔ برکتوں والی ذات کا کیا مطلب ہے؟ میں آیت کے جب میں نے پہلی آیت پڑھی تھی پچھلے درس میں نے عرض کر دیا تھا اس کی تفصیل، لیکن خلاصے کے طور پر ذہن میں رکھیے کہ جہاں بھی برکت کا لفظ بولا جاتا ہے اس میں دو معنی نمایاں ہوتے ہیں، دو پہلو نمایاں ہوتے ہیں اس کے ترجمے۔ ایک سراسر خیر اور بھلائی، اور دوسرا ہر وقت اس کی بڑھوتری اور اس میں اضافہ۔ کبھی اضافہ نہیں رکتا اور کبھی اس کے اندر شر نہیں ہوتا، وہ خیر ہی خیر ہوتی، خیر اور اضافہ، یہ دو معنی اس کے اندر موجود۔ لہذا ہم جب کسی ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہیں نا، وہ مبارک اصل میں یہی دعا ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں مبارک ہو، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ اس میں خیر کرے اور خیر ہمیشہ بڑھتی جائے، یہ دعا ہے۔ لہٰذا کوئی بھی چیز جب مبارک ہوتی ہے، رمضان کو ہم کہتے ہیں رمضان المبارک، تو وہ کیوں مبارک ہے؟ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ برکتیں رکھی ہیں، خیر بڑھتی چلی جاتی، اس کی کوئی حد نہیں آتی۔ اور جب تبارک الذی ہے، سبحان اللہ، تو اللہ کی ذات وہ برکتوں والی ذات ہے جو سراسر خیر اور رحمت ہے، اور وہ ہمیشہ بڑھتی چلی جاتی۔ تو جو ذات تبارک الذی ہے تو اس کو کوئی کمی ہے؟ اس کے پاس کوئی کمی ہے جو وہ نہیں دے رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خزانہ؟ یہ جو اعتراض کر رہے ہیں بدبخت، جو بدبختوں نے اعتراض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خزانہ کیوں نہیں دیا گیا، آپ کو کوئی باغ کیوں نہیں دیا گیا، تو اللہ کریم فرماتا ہے تبارک الذی، وہ ذات تو برکتوں والی ہے، اور برکتوں والی ذات کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ اور اس نے اس بات کی وضاحت حدیث قدسی میں فرمائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ سن لو اللہ کے خزانے کیا ہے، فرمایا لو ان اولکم آخرکم وجنکم وانسکم قاموا فی صعید واحد، سن لو اگر تمہارے اول انسان سے لے کر آخر انسان تک، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس آخری انسان تک جس نے قیامت تک آنا ہے، یہ سارے، اور اول جن سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری جن تک، سارے جن اور سارے انسان قاموا فی صعید واحد، یہ سارے ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں، اللہ اکبر، اور یک بارگی فسالونی، مجھ سے مانگیں۔ کیا مانگیں؟ جو زبان پہ آ جائے مانگ لیں۔ سبحان اللہ، مانگنے میں بھی کوئی حد ہے؟ جو مرضی مانگ لیں، فسالونی، جو مرضی مانگیں، سارے اکٹھے ہیں، یکبارگی اکٹھے ہیں، اور ایک ہی دفعہ سب مانگ رہے ہیں۔ کیا مانگ رہے ہیں؟ جو مرضی، جو منہ میں آیا ہے مانگ لیں۔ فَأَعْطَيْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مَسْأَلَتَهُ، میں ہر ایک کو جو اس نے مانگا ہے اس کو دے دوں۔ اندازہ کر لیجئے، سارے آدمی، سارے انسان، سارے جن اکٹھے ہیں ایک ہی میدان میں، یکبارگی، منہ کھولا، جو منہ میں آیا مانگ لیا، اللہ نے عطا کر دیا ہر ایک کو جو اس نے مانگا تھا۔ فرمایا کیا خیال ہے میرے خزانوں میں کمی ہو جائے گی کوئی؟ فرمایا ما نقص ذلك مما عندي، یہ میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں کرتا۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الا کما ينقص المخیط اذا دخل البحر، سوائے اس کے کہ سوئی اگر سمندر میں ڈالی جائے سوئی اور باہر نکال دی جائے تو وہ اپنے ساتھ نوک پر کتنا پانی لاتی ہے اور سمندر میں سے کتنی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ فرمایا یہ مثال ہے، یہ بھی ہمیں سمجھانے کے لیے مثال دی گئی کہ جیسے وہ سوئی کی نوک پر آنے والا پانی سمندر میں سے کوئی کمی نہیں کرتا، اس طرح سارے انسانوں کو، سارے جنوں کو منہ مانگی چیز یکبارگی دے دینے سے بھی اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ وہ ہے ذات تبارک الذی، فرمایا تبارک الذی، وہ ذات تو برکتوں والی ذات، تم کس کے بارے میں؟ اس کا بھیجا ہوا نبی ہے، یہ اس کا حبیب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو بھیجا ہے اس نے۔ انشاء اگر وہ چاہے جعل لک خیرا من ذلک، تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا خزانہ ہو اور باغ ہو، اللہ اگر چاہے تو اس سے کہیں بہتر آپ کو عطا کر سکتا۔ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتیں ہوتی، ایسے باغات ہوتے کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہوتی۔ اللہ چاہتا تو بالکل ایک ایسی نہریں، اب یہ وہ کیفیت ہے جنات تجری من تحتها الانہار جو اللہ کریم نے جنت، جو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اجر دینا ہے اہل ایمان کو، اس کی اللہ کریم نے جو ڈسکرپشن دی ہے قرآن میں، جو انسانوں کے حد ادراک کی آخری منزل ہے، انسان کے ادراک کی آخری حد ہے، کیونکہ جنت کے بارے میں تو ہمیں نہیں پتہ کیسی ہے، ہم اس کا خیال بھی نہیں دل پہ لا سکتے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن نے تو کہا ما تشتہی فیہا ما تشتہی الانفس، کہ اس میں ہر وہ چیز ہوگی جو کوئی شخص خواہش کرے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث قدسی ہے، اعددت لعباد الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے، اللہ اکبر، جو کبھی کسی کان نے سنا نہیں، کبھی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، اللہ، ولا اذن سمعت ولا عین، کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، کبھی کان نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی بشر کے دل پر کبھی خیال بھی نہیں گزرا۔ اللہ اکبر، جب وہ ایسا ہے کہ جس خیال بھی نہیں گزرا تو پھر جنت کے بارے میں ہم کو کنسیپٹ تو نہیں بنا سکتے۔ تو پھر یہ کنسیپٹ کیا ہے جنات تجری من تحتها الانہار؟ یہ کنسیپٹ یہ ہے جو ہم کسی خوبصورتی کا زیادہ سے زیادہ جو خیال تصور کر سکتے وہ یہی ہے، اور یہ انسانوں کا مزاج ہے۔ آپ دیکھ لیں اب آج بھی جو بڑے بڑے محلات بنتے ہیں تو اس میں دو چیزیں، لان اور آبشار، دو چیزیں، فوارہ لگا دیا جاتا ہے، پانی اور گرینری، پانی اور گرینری، یہ انسان کی حصے جمالیات کی آخری حد ہے۔ لہذا فرمایا کہ جنتیں، باغات جن کے نیچے نہریں جاری، وہ ہمیں نہیں پتا کیسے نیچے نہریں جاری، ایک تو یہ ہو سکتا ہے جیسے اوپر پہاڑ ہے نیچے دریا ہے، یہ گرینری ہے اور یہاں نیچے نہر جاری ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے جنت کے اندر اوپر باغ ہو اور نیچے نہر جاری ہو، واللہ عالم، ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جس طرح کی جنتیں ہیں اللہ دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما سکتا تھا، انشاء اگر وہ چاہتا تو وہ دے سکتا تھا۔ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور وہ تیرے لیے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم محلات تعمیر کر سکتا تھا۔ محلات، قصور قصر کی جمع ہے، اور قصورا بڑے بڑے محلات اللہ تعالیٰ دنیا میں عطا کر دیتا۔ لہذا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں دیے، اور یہ جو کفار مکہ اعتراض کر رہے ہیں ان کو بھی اعتراض اصل میں یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس محلات کیوں نہیں ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ جنتیں کیوں نہیں ہیں، کوئی آسودگی کیوں نہیں ہے، کوئی مالی خوشحالی کیوں نہیں ہے، فرشتہ کیوں، اصل اعتراض یہ نہیں ہے۔ فرمایا بل کذبوا بالساعہ،
اصل اعتراض یہ نہیں ہے، اصل اعتراض یہ ہے کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جو شریعت ہے نا وہ تسلیم کرنے کو دل نہیں کرتا. بل کذبوا بالساعہ، یہ قیامت کے منکر ہیں، انہوں نے قیامت کو جھٹلایا ہے. قیامت کو جھٹلانے کا مطلب عقیدہ آخرت، اور عقیدہ آخرت سمجھ میں نہیں آتا تھا. اسی وجہ سے ان کے شرک کی بڑی وجہ بھی یہ تھی، ان کے سارے اعمال کی قرآن نے بار بار ان کا یہ عقیدہ بیان کیا ہے کہ وہ ان کو بار بار خیال ہوتا تھا مر گئے، مٹی ہو گئے، دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے. اللہ من یحیی العظام وہی رمیم، ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، دوبارہ کون زندہ کرے گا. اللہ اکبر. اور جگہ جگہ اللہ کریم نے ان کا یہ عقیدہ بیان کیا. ان کو یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ مر گئے، مٹی ہو گئے، دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، اور آخرت ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، لہٰذا وہ قیامت کو، آخرت کو جھٹلاتے تھے، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو جھٹلاتے تھے. یہ نہیں تھا معاملہ کہ وہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مل جاتا، کوئی باغات مل جاتے اور خزانے مل جاتے پھر انہیں ایمان لے آنا تھا، ایسا نہیں تھا. وہ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے طبرانی کی روایت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے یہ فرمائش کی تھی کہ آپ اللہ سے دعا کریں یہ صفا پہاڑی سونے کی بن جائے، تو اگر یہ سونے کی بن جائے تو ہم سارے مومن ہو جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر دی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمیشہ ان کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ لوگ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بنیں. چونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ یہ صفا کی پہاڑی سونے کی بنا دیں تو ہم سارے مومن بن جائیں گے، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کر دی یا اللہ صفا کی پہاڑی سونے کی بنا دے تاکہ یہ مومن ہو جائیں اور جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بنیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے آ کے مجھے کہا کہ ان اللہ تعالیٰ یقرؤک السلام، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے، وَيَقُولُ لَكَ، اور آپ سے یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ، ان شئت، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر چاہیں تو یہ جو صفا کی پہاڑی ہے سونے کی بن جائے گی، آپ اگر چاہیں تو یہ سونے کی ہم بنا دیتے ہیں، بن جائے گی. لیکن ایک بات یاد رکھیں، فمن کفر منہم، اس کے بعد بھی انہوں نے اگر کفر کیا، عذبتہ لا اعذبہ احدا من العالمین، تو میں پھر ان کو وہ عذاب کروں گا جو جہنم میں کبھی عذاب نہیں کیا ہوگا. اتنا سخت عذاب آئے گا. لہذا آپ اگر یہی چاہتے ہیں کہ سونے کی پہاڑی بن جائے تو ہم دے دیتے ہیں. وَإِن شِئْتَ، دوسرا آپشن ایک اور بھی ہے، وَإِن شِئْتَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر یہ سونے کی پہاڑی رہنے دیں. ایسا کرتے ہیں کہ ان کے لیے واپسی اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں، کبھی بھی آ جائیں. سبحان اللہ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر چاہتے ہیں تو میں ان کے لیے واپسی اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھتا ہوں. سبحان اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قلت بلا، میں نے اسی وقت کہہ دیا، باب التوبۃ والرحمہ، اللہ میری امت کے لیے واپسی اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھنا. اب یہ واپسی اور رحمت کا دروازہ کھلا ہے. ایک شخص کی جب تک موت واقع نہیں ہوتی، ان اللہ تعالی یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب یہ پاؤں سے نکل کر جان نکلنی نہیں شروع ہوتی، جان کنی سے پہلے اگر انسان توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما. واپسی اور توبہ کا دروازہ کھلا، واپسی اور رحمت کا دروازہ کھلا. تو اللہ تعالیٰ چاہے تو بنا سکتا تھا صفا کی پہاڑی سونے کی، لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ سونے کی پہاڑی لے کے انہوں نے مان جانا تھا. بل کذبوا بالساعہ، اللہ اکبر. ان کا تو مسئلہ یہ تھا کہ وہ آخرت کو جھٹلاتے ہیں، وہ قیامت کو جھٹلاتے ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور جن لوگوں نے آخرت کو جھٹلایا ہے ہم نے ان کے لیے جلنے والا عذاب بنایا ہے. اللہ اکبر. وَأَعْتَدْنَا، ہم نے تیار کیا ہے، لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ، جو قیامت کا انکار کیا جس نے، سعیرا، جلنے والا عذاب ہم نے ان کے لیے بنایا ہے، بھڑکتی آگ بنائی ہے، دہکتی ہوئی آگ. اللہ. اذا رأتهم من مکان بعید، جب وہ دہکتی ہوئی آگ، وہ جہنم ان کو دیکھے گی دور سے، یہ آ رہے ہیں دشمن، یہ میرے مجرم آ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن آ رہے ہیں، دور سے دیکھیں. اذا رأتهم من مکان بعید، دور سے نظر آ جائیں گے کہ آ رہے ہیں. سمعوا لها تغیظا وزفیرا، دور سے پھر یہ اس کا جو غصے کے ساتھ بپھرنا ہے
اور اس کی جو چنگھاڑ ہے وہ سنیں گے دور سے۔ اللہ اکبر۔ سورہ ملک کے اندر اللہ کریم نے فرمایا اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، وہاں فرمایا شہیق سنیں گے، یہاں فرمایا زفیر سنیں گے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے لیے زفیر و شہیق دونوں اکٹھے بھی بیان کیے۔ تو یہ شہیق اور زفیر دونوں کے اندر فرق یہ ہے، ویسے تو ایک ہی بات ہے، چنگھاڑ کہا جا سکتا ہے یا کہہ دیجئے کہ وہ بپھر رہی ہوگی اور چنگھاڑ رہی ہوگی، یہ اس کا ترجمہ یہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن عربوں میں شہیق بھی گدھے کی آواز کو کہا جاتا ہے اور زفیر بھی گدھے کی آواز کو کہا جاتا ہے، اور گدھے کی آواز کا جو آخری حصہ ہے اس کو عام طور پہ شہیق کہتے ہیں، کہ گدھا جب ہنکاتا ہے تو بالکل آخر پہ جا کے اس کی ایک بالکل بری سی آواز نکلتی ہے، اس کو شہیق کہتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اس کی جو شروع والی آواز ہے وہ بھی بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس کی باقی آواز سے، اور آخری آواز بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس آواز سے۔ تو جو شروع والی آواز ہے اس کو زفیر کہتے ہیں اور آخر والی آواز کو شہیق کہتے ہیں۔ ویسے لفظی طور پر زفیر کا معنی ہوتا ہے سانس اندر کو کھینچنا، اور شہیق کا معنی ہوتا ہے سانس باہر کو لینا۔ لہٰذا یہ جو جہنمیوں کے لیے بات کی زفیر و شہیق، تو اس کا مطلب ہے وہ چنگھاڑ رہے ہوں گے، چیخ و پکار کر رہے ہوں، کہ باہر کی سانس کے ساتھ بھی چیخ اور اندر کی سانس کے ساتھ بھی چیخ۔ اور یہاں جو جہنم کے لیے زفیر کا لفظ اور شہیق کا لفظ اللہ کریم نے بیان فرمایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح گدھا بہت بری سی آواز نکالتا ہے، جہنم بھی جو دور سے بپھر رہی ہوگی غصے کے ساتھ، تغیظاً غصے کے ساتھ وہ بپھر رہی ہوگی اور اس طرح کی آوازیں نکال رہی ہوگی کہ وہ اپنے جو مجرم ہیں ان کو دیکھ رہی ہوگی کہ وہ آ رہے ہیں، اور یہ اس طرح کی آوازیں نکال رہی ہیں، یہ آوازیں نکال رہی ہوگی، دیکھ رہی ہوگی، یہ لگتا ہی ہوں کہ جیسے اس کا جہنم کا ایک وجود ہے۔ تو بعض لوگوں کو اس سے بڑا قرآن کے خلاف اعتراض کا موقع ملا ہے اور اعتراض کا نقطہ ملا ہے کہ دیکھیں جی، جہنم اگر کنواں ہے، جہنم اگر کوئی آگ کی وادی ہے، جہنم اگر کوئی بھی چیز ہے، تو وہ کیسے بول رہی ہے، کیسے آواز نکال رہی ہے؟ یہ ایک عجیب گویا قرآن کی ڈسکرپشن ہے، اس کے اوپر لوگوں کو اعتراض ہوا ہے۔ حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ ذات جس نے ہمیں بولنا سکھایا ہے وہ پتھروں کو بھی بولنا سکھا سکتی ہے، وہ ذات درختوں کو بھی بولنا سکھا سکتی ہے۔ اور تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہ درخت کا تنا بولنا شروع ہو گیا، جس کو آپ ممبر کے طور پر استعمال کرتے تھے، سہارے کے طور پر استعمال کرتے تھے، بعد میں جب ممبر بن گیا تو اس نے بلکنا شروع کر دیا۔ لہٰذا کسی بھی چیز کے اندر اللہ تعالیٰ قوت گویائی پیدا فرما سکتا ہے۔ اور جیسے سورہ قاف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم پوچھیں گے اس سے حل امتلأت، جہنم سے ہم پوچھیں گے بھر گئی ہو، کیونکہ بھرنے کا وعدہ کیا اللہ نے۔ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ، وہ کہے گی نہیں نہیں مجھے تو اور چاہیے، ابھی تھوڑے ہیں میرے اندر مجرم، اور مجھے چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یا پھر حدیث کے اندر آتا ہے کہ جہنم کا ایک حصہ دوسرے کو کھانا شروع کر دے گا، یعنی آپس میں جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ تو اس وقت پھر اللہ کریم حدیث میں آتا ہے کہ اس کو منہ بند کرنے کے لیے، اس کو بھرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں ڈال دیں گے اس میں، تو اس سے جو ہے وہ کہے گی کہ بس بس میں اب بھر گئی ہوں۔ تو گویا وہ جو بھرنے کا وعدہ ہے، وگرنہ وہ پتہ نہیں کتنی بڑی ہے، تو وہ بھرے گی نہیں، تو کہے گی۔ تو یہ قوت گویائی اللہ تعالیٰ اس میں پیدا کر سکتا ہے۔ زفیر اور شہیق، اس کے اندر جتنی بھی آوازیں، ایک تو اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے نا کہ جیسے آگ دہک رہی ہو، یا جیسے پانی جو ہے وہ کسی جگہ سے بلندی سے نیچے گر رہا ہوتا ہے، کوئی ڈیم شیم ہوتا ہے تو آپ کو دور سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، تو اسی طرح جو آگ کا ابال ہے تو وہ بھی ایک تغیظ اور زفیر اور شہیق جیسی ایک صورت بنا رہا ہوگا، واللہ عالم۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کو کئی ہزار لگامیں دی ہوئی ہیں اور فرشتے اس کی لگامیں پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں، واللہ عالم کیا حالات ہیں، اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بچائے۔ لیکن یہ فرمایا کہ وہ دور سے دیکھے کہ اذا رأتہم، جب ان کو دیکھے گی من مکان بعید، دور کی جگہ سے، سمعوا لہا تغیظا و زفیرا، وہ دیکھیں گے، سنیں گے
اس کی بھڑکنے کی، جوش مارنے کی آواز سنیں گے اور گدھے جیسی آواز اس کی سنیں گے۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، اور جب اس میں سے کسی ایک تنگ جگہ پر یہ ڈال دیے جائیں گے، یعنی کھلی جگہ نہیں ہے۔ اب اندازہ کیجئے، لگتا یوں ہے کہ بہت کھلی ہے، بہت بڑی ہے، برنی نہیں، لیکن جب جہنمی اس جہنم میں ڈالے جائیں گے تو وہ انتہائی تنگ جگہ ہوگی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور تنگی کا احساس جو ہے یہ الگ، دہکتی ہوئی آگ ہو اور جگہ بھی بالکل تنگ ہو، جب ان کو ڈالا جائے گا، وَإِذَا أُلْقُوا، جب ان کو ڈالا جائے گا، منہا اس میں سے، یعنی جہنم کا کوئی کمپارٹمنٹ ہوگا، مکاناً ضیقاً، اور وہ انتہائی تنگ جگہ ہوگی، وہاں ڈالا جائے گا، مقرنین، اور یہ جکڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو مقرنین ہے نا، قرنا اصل میں کہتے ہیں باہم جکڑ دینے کو۔ قرن البعیر عربوں میں استعمال ہوتا ہے اس وقت جب دو اونٹوں کی رسی آپس میں باندھ دی جائے، یعنی ویسے بھی باندھے ہوتے ہیں اور آپس میں بھی باندھے ہوتے ہیں، تو گویا لگتا یوں ہے کہ جہنمیوں کو بھی جہنم میں ایک تو کوئی جکڑا ہوا ہوگا، کوئی سنگل مار کے، کوئی بڑے جو چینز زنجیریں ڈالی ہوں گی واللہ عالم، اور دوسرا آپس میں باندھا ہوا ہوگا، مقرنین، یہ آپس میں بندھے ہوئے ہوں گے، جکڑے ہوئے ہوں گے، اور اوپر سے آگ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، مکان جگہ بھی تنگ۔ دعوا ہنالک ثبورا، یہ وہاں پہ پھر بیٹھ کے موت کو پکاریں گے، یہ پکاریں گے کہ کاش ہمیں موت آ جائے۔ اللہ اکبر۔ ادھر بیٹھے اپنی ہلاکت، ثبور کہتے ہیں ہلاکت، تو اپنی ہلاکت بربادی وہ چاہیں گے کہ اللہ کرے ہم ختم ہو جائیں، ہماری موت آ جائے، ہم ختم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، یہاں ایک موت کو نہ پکارو، وادعوا ثبورا کثیرا، بلکہ زیادہ ساری موتوں کو پکارو، کیونکہ موت وہاں نہیں آنی، مر گیا تو معاملہ ختم ہو گیا، وہ روز مرے گا، روز جیے گا، ہر مرحلہ مرے گا، ہر مرحلہ جیے گا، یہ جو موت تو ختم ہو گئی۔ وہاں جب اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان حشر میں موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا، مجسم شکل میں لا کے اس کو لوگوں کے سامنے ذبح کر دیا جائے، بس موت ختم۔ اس کے بعد جو جنتی جنت میں جائیں گے، ہمیشہ وہاں رہیں گے، جو جہنمی جہنم میں چلے گئے، اللہ اکبر، سوائے ان جہنمیوں کے جن کے بعد میں نکال دیا جائے گا اور نکال کے جنت میں ڈال دیا جائے گا، باقی سارے جہنمی وہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ اللہ فرمایا کہ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آج ایک ہلاکت بربادی اور موت کو نہ پکارو، وادعوا ثبورا کثیرا، بلکہ بہت ساری موتوں کو پکارو، اس لیے کہ اب تمہاری موت آنی کوئی نہیں، اسی طرح تمہارا عذاب چلتا رہنا ہے۔ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو یہ بتا کے، سمجھا کے، جنت جہنم کی ڈسکرپشن دے کے ان سے پوچھو اذالک خیر ام جنت الخلد التی وعد المتقون۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کیا اس طرح کا عذاب بہتر ہے؟ تم اپنے لیے کیا پسند کر رہے ہو، کیا آپٹ کر رہے ہو؟ اذالک خیر، کیا یہ بہتر ہے؟ ام جنت الخلد التی وعد المتقون، یا پھر وہ ہمیشگی کے باغات، ہمیشگی کی جنت جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے، وعد المتقون، جس کا وعدہ دیے گئے ہیں متقون، کیا وہ بہتر ہے؟ یعنی اب تم نے فیصلہ کرنا، دل کی امیری شہنشاہی شکم سامان موت، فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم، اپنا فیصلہ خود کر لو۔ جس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے یہاں دنیا میں رہتے ہوئے کہ مجھے بس دنیا کا فائدہ چاہیے، اور وہ جو آخرت کی زندگی ہے، جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، وہاں جو مرضی ہوتا رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آخرت میں جہنم میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اور جس نے آخرت میں جہنم میں جانے کا فیصلہ کر لیا ہو، یہ آپشن لے لیا ہو، تو وہ دنیا میں جو مرضی کرتا رہے۔ اس نے اگر آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے لی ہے تو مزے کرے۔ یہی بات اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
فإن الجحیم ہی المأویٰ، جس نے اللہ کے قانون سے سرکشی اور بغاوت کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہے، یہ لے لوں، یہ جہان اے جہان مٹھا تگڑا کیس ڈٹھا، تو ٹھیک ہے، اگلا آئے گا تو دیکھی جائے گی۔ جس نے یہ فیصلہ کر لیا ہو تو پھر موجیں کرے۔ یہ دو آپشن ہیں، آپ نے بھی آپشن لینے ہیں، جو آپشن لینا لے لیں۔ کیا یہ سارا آپشن ٹھیک ہے؟ نہیں، تو دوسرا آپشن کیا ہے؟ ہم جنت الخلد التی وعد المتقون، یہاں اپنی زندگی کو محدود کر لو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں، اور پھر آخرت میں کیا ہے؟ وعد المتقون، جس جنت ہمیشگی کی جنت کا وعدہ اللہ کریم نے متقیوں سے کیا ہے، یا پھر وہ لے لو، کانت لہم جزاء و مصیرا، وہ اہل تقوی کے لیے جو بدلہ ہے اور لوٹنے کی جگہ ہے وہ جنت الخلد ہے، وہ ہمیشگی کی جنت ہے۔ اب دیکھیں یہ تو ایمان کی بات ہے، یہ فیصلے کی بات ہے۔ اگر آپ نے فیصلہ کیا کیا ہے، دنیا میں بڑے بڑے انعامات، بڑی بڑی چیزیں، بڑے بڑے سودی کاروبار اور حرام کے ذرائع سے بڑی بڑی مراعات حاصل کرنے کا موقع ہوتا ہے، آپ نے اس وقت فیصلہ یہ کرنا ہے کہ آپ کو یہ چاہیے کہ یہ جنت الخلد چاہیے، بس یہ فیصلہ ہے۔ آپ نے ہر قدم پہ فیصلہ ہو رہا ہے، ہر لمحے آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ اگر یہ فیصلہ چل رہا ہے تو انشاءاللہ اس کے نتیجے میں وہ، اگر آپ نے فیصلہ یہ کیا ہے اور اختیار یہ کیا ہے کہ میں نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ متقون کا معنی یہ ہے کہ وہ ایسے لوگ جو اللہ کی ناراضگی سے بچنے والے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے والے، یہ تقوی والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ احساس رکھنے والے ہر وقت کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں میں اللہ کی رضامندی سے محروم نہ رہ جاؤں، وہ متقی ہوتا ہے۔ تو جو متقی اس طرح زندگی گزارتا ہے، ہر کام سے پہلے سوچتا ہے کہیں میرا اللہ ناراض تو نہیں، میں یہ نہیں کرنا، کہیں یہ کام میں اللہ ناراض تو نہیں ہے، پھر میں نے یہ نہیں کرنا۔ جب وہ اس طرح سے زندگی گزارتا ہے تو فرمایا کانت لہم جزاء و مصیرا، ان کے لوٹنے کی جگہ اور ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے وہ جنت الخلد رکھا ہے، ہمیشگی کی جنت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، اس جنتوں میں، اس باغات میں، اس جنت میں ان کے لیے ہر وہ چیز ہے جو وہ چاہیں گے۔ لہم و ما یشاء، لہم فیہا، ان کے لیے ہے، فیہا اس میں، ما یشاؤون جو بھی وہ چاہیں گے اس کے اندر ان کے لیے ہے، خالدین، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اللہ کان علی ربک وعدا و مسئولا، سبحان اللہ، یہ اللہ کے ذمے وعدہ ہے۔ کان علی ربک، یہ رب کے ذمے ہے، وعدن، وعدے کے طور پر، اور مسئولاً، ایسی چیز کے طور پر جس کا تقاضا کیا جا سکے۔ اللہ اکبر، تقاضے والی ذمہ داری۔ تقاضا وہ ہوتا ہے جو کسی کے ذمے قرض ہو، قرض ہی تو آپ اس کا تقاضا کرتے ہیں نا، بھئی لاؤ میری چیز تمہارے پاس ہے۔ مسئولیت، تو یہ وعدہ بھی ہے اللہ کا، اور اس طرح وعدہ ہے جیسے اللہ کے ذمے قرض ہو تمہارا، تم جب بری مرضی اللہ سے مانگ لیتے ہو۔ یہ دیکھیں، یہ تو سودا ہے نا اللہ کے ساتھ۔ آپ اگر اللہ کے ساتھ یہ سودا کر لیتے ہو کہ مجھے جنت چاہیے، میری جان، مال، اولاد، سب کچھ اللہ کے لیے، مجھے بس جنت چاہیے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے تو سودا کر لیا، اور جب سودا ہو جاتا ہے تو آپ نے ہر چیز لگا دی، تو یہ اللہ نے قیمت مانگی ہی کتنی ہے؟ اس جنت کی قیمت ہماری یہ زندگی ہے، یہ چند روزہ زندگی جو ختم ہو جانی ہے، اور یہ زندگی اللہ کے نام پر لگا دی، تو یہ بڑی تھوڑی سی قیمت ہے کہ اللہ نے جو کچھ کہا وہ مان لیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا اس سے رک جائیں۔ یہ سادہ سی بات ہے۔ اگر کسی شخص نے یہ کر لیا تو اس کے بعد پھر وہ جنت دینا اس کے ذمے ہے، وہ وعدہ بھی ہے، وہ مسئولیت بھی ہے۔ جس طرح قرض کا تقاضا کیا جا سکتا ہے، اس طرح اس کا بھی تقاضا یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ اللہ کا وعدہ اس قدر پورا ہو کے رہے گا جس طرح قرض کی واپسی اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو تم میں سے اللہ کو اچھا قرض دے، اور پھر وہ اس کو فیضاعفہ اضعافا کثیرا، پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کے واپس کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، قیامت والے دن، وَيَوْمَ، اور اس دن، يَحْشُرُهُمْ، اللہ ان کو اکٹھا کرے گا، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان کو بھی اکٹھا کرے گا جو وہ
اللہ کے علاوہ جن کی بندگی کرتے تھے، یعنی جو مشرک ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا، اور جن کو پوجتے تھے ان کو بھی ساتھ اکٹھا کرے گا۔ اب جن کو پوجتے تھے وہ کون ہیں؟ وہ پتھر ہوں، وہ مورتیاں ہوں، وہ مٹی کی ڈیریاں ہوں، وہ درخت ہوں، وہ صالحین ہوں، وہ اولیاء ہوں، وہ انبیاء ہوں، جن کو بھی اللہ کے علاوہ انہوں نے الہ سمجھا، یعبدون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جس جس کی بندگی کی سب کو وہ بلا لے۔ اور بعض اوقات ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ من دون اللہ جو جب اللہ قرآن میں کہتا ہے تو نبی تو اللہ کے علاوہ نہیں ہے نا، لہذا شاید اس میں انبیاء اور صلحاء شامل نہیں ہیں۔ حالانکہ سورۃ المائدہ میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ وہاں اللہ کریم نے جب عیسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت مریم کی بات کی تو وہاں بھی من دون اللہ کے الفاظ فرمائے کہ کیا تو نے کہا تھا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کیا تو نے کہا تھا؟ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ کیا تو نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لینا؟ تو ظاہر ہے جو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں، اس کے باوجود جب ان کو الہ بنایا جائے گا تو وہ من دون اللہ ہے۔ کیوں؟ وہ من دون اللہ اس وقت تک نہیں ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں، اور جب آپ نے اس کو اللہ کے بندے کی کیٹیگری سے نکال کر الہ کی کیٹیگری میں رکھ دیا تو وہ من دون اللہ ہے، کیونکہ الہ تو صرف ایک ہے۔ اور جن کو بھی پوجا جاتا تھا دنیا میں، ایک پتھر سے لے کر، ایک مورتی سے لے کر کسی بھی شخصیت تک، سب کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کر لے۔ فیقول، پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، بتاؤ کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا؟ یعنی یہ سوال ہونا ہے، جن نبیوں کو پوجا جاتا تھا ان کو، ان سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوگا جو سورہ مائدہ کے اندر تفصیل ہے، حضرت عزیر علیہ السلام سے سوال ہوگا، گویا فرشتوں کو پوجا جاتا تھا فرشتوں کو بھی بلا لیا جائے گا، جنہوں نے لوگوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کے، پتھروں کو پوجا جاتا تھا پتھروں کو بھی بلا لیا جائے گا، صالحین کو پوجا جاتا تھا صالحین کو بھی بلا لیا جائے گا، سب کو بلا کے اکٹھا کر کے۔ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ان کے اندر چاہے کوئی پتھر تھا، چاہے کوئی درخت تھا، اور چاہے انسانوں کو تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی قوت گویائی عطا فرمائی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان پتھروں اور درختوں کو بھی قوت گویائی عطا فرمائے گا اور سب سے پوچھے گا اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، یہ میرے بندے جو ہیں ان کو گمراہ تم لوگوں نے کیا تھا، ام ہم ضلوا السبیل، یا پھر یہ خود ہی راستے سے گمراہ ہو گئے تھے۔ سوال یہ ہے کہ انہوں نے گمراہ کیا تھا یا یہ لوگ خود گمراہ ہو گئے تھے؟ یہ سوال ان سے ہے جو پوجے گئے، جن کو دنیا میں پوجا گیا، جن کی بندگیاں کی گئیں، جن کو رب سمجھا گیا۔ قالوا سبحانک، وہ سارے کے سارے بیک زبان ہو کے کہیں گے سبحانک، اللہ تو پاک ہے، ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، ہمارے لیے لائق شان کیسے تھا، ما کانا نہیں تھا، ینبغی لنا ہمارے لائق، ہمارے لیے جائز نہیں تھا، ان نتخذ یہ کہ ہم بنائیں، من دونک تیرے علاوہ، من اولیاء کوئی بھی کارساز سمجھیں کسی کو، ہم نے خود کیا کارساز بننا تھا، ہم تو اس بات کو بھی ناجائز سمجھتے ہیں کہ تیرے علاوہ کسی اور کو کارساز سمجھتے، ہم خود کسی اور کو کارساز بنانے کے حق میں نہیں تھے، تو ہم ان کے کارساز خود کیسے بن سکتے تھے؟ اللہ اکبر۔ وَلَكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاهُمْ، حقیقت میں اے اللہ بات یہ ہوئی ہے، ولیکن اور لیکن معاملہ یہ ہوا ہے، متعتہم وآباہم، اے اللہ تو نے ان کو آسودگی دی، خوشحالی دی، اور ان کے آباء و اجداد کو خوشحالی دی، اور یہ دنیا کی خوشحالیوں میں اس قدر مگن ہوئے، حتی نسوا الذکر وکانوا قوما بورا، یہ تیری یاد کو بھول گئے، نصیحت کو بھول گئے، وکانوا قوما بورا، اور ایسی قوم بن گئے جو ہلاک ہونے والی قوم ہے۔ اللہ اکبر، ہلاک ہونے والے بن گئے۔ گویا یہ جو دنیا ہے یہ بھی انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے اور ہلاک کر دیتی ہے،
جب انسان اس کو مقصد بنا لیتا. اللہ کریم نے یہ دنیا انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہے اور انسان اس کو استعمال کر کے جنت کما سکتا ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہ ذات جس نے یہ سارا کچھ تمہارے لیے بنایا ہے. یہ انسان کے لیے ہے دنیا کہ انسان اس کو استعمال کر کے جنت کما لے. اور اگر انسان اس دنیا کا بندہ بن جائے، یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے. یعنی آپ اس کو استعمال کر کے جنت کما لیں تو یہ اللہ نے بڑا اچھا موقع دیا ہے. اور اگر انسان اس دنیا کا بندہ بن جائے تو پھر کانا قوما بورا، پھر ہلاک ہونے والی قوم بن جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا